ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہفتہ وار سلسلے میری ذمہ داری میں آج انشاءاللہ عز و جل ایک نئے موضوع پر بات چیت کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں والد کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے، اس پر بات چیت ہوئی۔ آج انشاءاللہ عز و جل بیٹے کی حیثیت سے، سن کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے، اس پر انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ آئیے درود پاک کی فضیلت پہلے سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد، ظاہری یعنی پردہ فرمانے کے بعد، انتقال فرمانے کے بعد بھی، ارشاد فرمایا وبعد الموت، ہاں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے، بلکہ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، اور ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ ان کے بعد اگر کسی کا حق زیادہ ہے، اور بالخصوص اپنے قریبی لوگوں میں دیکھیں تو سب سے بڑا حق ہے ماں باپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ماں باپ کے حقوق کا ارشاد فرمایا، ان کے ادب، ان کی تعظیم کا ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا، ان کی اطاعت کا ارشاد فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر یعنی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ارشاد فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، اور کس طرح بات کرنا یہ ارشاد فرمایا گیا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے تعظیم کی بات کرنا ادب کے ساتھ۔ ویسے تو والدین چاہے جوان ہوں یا ادھیڑ عمر کے ہوں، اس میں بھی ان کی تعظیم کرنی ہے، بطور خاص بڑھاپے میں۔ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا مزاج جو ہے وہ سخت بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات چڑچڑا ہو جاتا ہے، کئی بات دہراتے بھی ہیں، باقی معاملات بھی جو ہے وہ آزمائشی ہوتے ہیں، بعض اوقات طبیعت ان کی ایسی ہوتی ہے، صحت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے تو آزمائش ہوتی ہی ہے، بچوں کے لیے بھی آزمائش بن جاتی ہے، اولاد کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کی تیمارداری کرنا۔ تو ایسے میں بطور خاص یہ فرمایا گیا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، اور ان سے انتہائی تعظیم کے ساتھ پیش آنا، تعظیم ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ کسی بھی طرح کی بدتمیزی والدین کے ساتھ، چاہے والدین ابھی بوڑھے نہ ہوں، ڈھیڑ عمر کے ہوں یا جوان ہوں، بدتمیزی کی تو اجازت کسی صورت نہیں ہے، لیکن بطور خاص بڑھاپے میں یہ فرمایا گیا۔ تو والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں اولاد پر، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی پوری کوشش کر لیتا ہے تب بھی وہ ان حقوق کو صحیح طور پر بجا نہیں لا سکتا۔ جو احسانات ہیں ماں باپ کے وہ بہت زیادہ ہیں، والدہ کے احسانات بالخصوص، والد کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ تو ان احسانات کو پہچاننا بھی ہے، اور ان احسانات کے بدلے میں اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، خدمت بھی کرنی ہے، اور ان کی اطاعت یعنی ان کی بات بھی ماننی ہے، ان کا حکم بھی ماننا ہے۔ اگر ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، تو وہ بات جو انہوں نے حکماً کہی ہے نہیں مانیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً مقبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے، العیاذ باللہ تعالی۔ ماں باپ کی ناراضی کتنی سخت ہے، جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً مقبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ اگر ماں باپ خلاف شرع حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن پھر بھی ان کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے، ان کی خدمت کا حکم پھر بھی برقرار رہے گا۔ اور اگر وہ حکم دیتے ہیں جو اللہ رسول کے حکم سے نہیں ٹکراتا، جو شریعت کے احکام سے نہیں ٹکراتا، تو وہ تو ماننا ہی پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہاں، شریعت کے خلاف حکم دے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت یعنی ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے، لیکن خدمت پھر بھی ان کی کرنی پڑے گی، ادب پھر بھی کرنا پڑے گا، تعظیم پھر بھی کرنی پڑے گی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، والدین کے حقوق بہت ہیں، اور ایک بیٹے کی حیثیت سے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پر، مجھ پر، ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ سوچے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، کسی بھی طرح کی بدتمیزی ان سے نہیں کرنی، ان کے سامنے بھی، پیٹھ پیچھے بھی، پھر ان کی خدمت بھی بجا لانی ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ بلکہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو راضی رکھنا واجب ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل ہے جس سے انہوں نے منع نہیں کیا، زبان سے انہوں نے منع نہیں کیا، صراحتاً منع نہیں کیا، لیکن پتہ ہے کہ یہ کام کرنے سے وہ ناراض ہوں گے، یہ کام کرنے سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، وہ دکھی ہوں گے، تو اب اگرچہ صراحتاً زبانی انہوں نے منع نہیں کیا، تب بھی اس کام سے بچنا ضروری ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھنا ضروری ہے۔ وہ ناراض ہو جائیں گے، اگرچہ انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن پتہ ہے کہ یہ کام کرنے سے وہ ناراض ہوں گے، تو تب اس کام کو چھوڑنا ضروری ہے، وہ کام نہیں کرنا، کیونکہ ان کو راضی رکھنا واجب ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے، ان کی تعظیم کے حوالے سے، ان کی اطاعت کے حوالے سے، سب کے لیے، بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی، بیٹی کے لیے بھی۔ آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے والدین کی نافرمانی کا۔ بچپن میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو پھر تو ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے آئیڈیل بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اس کو سب سے اچھا اپنا والد لگتا ہے دنیا میں۔ یعنی بچہ 3 4 5 سال کا جب گرو اپ ہوتا ہے، شعور سنبھالتا ہے، تو اس کے سامنے والد ہی ہوتا ہے، وہ اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، اور وہ والد کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، سب سے زیادہ علم والا سمجھتا ہے، سب سے زیادہ حلم والا سمجھتا ہے، سب سے زیادہ معزز سمجھتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں اور بھی ہیں، اور پھر والد کی تعظیم، والد کی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، 11 12 13 سال کا ہوتا ہے، تو اب والد کی طرف سے اگر روک ٹوک ہو، والد ظاہر ہے والد کا پیار بھی سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، ماں کا پیار بھی سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن اب ماں بھی روکتی ہے کہ فلاں سے نہیں ملنا، فلاں جگہ پہ نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، اور والد کی طرف سے بھی اس طرح کی روک ٹوک ہوتی ہے، اور یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، یہ بیٹے کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن اس کیفیت میں پھر لگتا ہے کہ یعنی پہلے جو سب سے اچھا تھا، سب سے آئیڈیل تھا، اب اس کی محبت میں بھی کمی آتی ہے، تعظیم میں بھی کمی آتی ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ کسی اور کو بھی ترجیح دینا شروع کر دیتی ہے، دوستوں کو ترجیح دی جاتی ہے، یا کسی اور کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو ماں باپ پر تو کبھی کسی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، سب سے، چاہے آپ چھوٹے ہیں یا بڑے، آپ شادی شدہ ہو گئے، آپ کے اپنے بچے ہو گئے، تب بھی جو سب سے زیادہ قابل تکریم، قابل تعظیم،
سب سے زیادہ خدمت کے لائق ہستیاں ہیں نا آپ کے لیے، وہ ماں اور باپ دونوں ہیں۔ تو ماں اور باپ پر تو کسی کو کبھی کوئی ترجیح نہ دیں۔ اس کے لیے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے والد کے لیے اپنی اولاد کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے نا، تو ایسے ہی اولاد اگر چاہتی ہے کہ دنیا و آخرت میں ان کا بھلا ہو تو ان کو اپنے ماں باپ کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ ماں باپ بھی بہت سارے معاملات میں سینسٹیو ہوتے ہیں، آپ سینسٹیو ہیں، آپ کو روکا جائے آپ کے کا دل دکھتا ہے کہ مجھے فلاں دوست سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا، فلاں کام مجھے کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا، میں فلاں ڈائریکشن میں جانا چاہ رہا ہوں، میرے ماں باپ کیوں منع کر رہے ہیں، میں تعلیم کا فلاں فیلڈ منتخب کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے، میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کیوں فلاں جاب کی طرف مجھے کیوں روکا جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کے بھی جذبات ہوں گے، آپ کے بھی خیالات ہوں گے، آپ اپنے تئیں کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن پیارے پیارے اسلامی بھائی جو بیٹے کی حیثیت سے غور کیجئے، آپ کے جذبات جو یہ آج جذبات ہیں نا، یہ جذبات بھی اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کی پرورش کر کے جان جوکھم میں ڈال کے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی خیالات ہیں، ان کے بھی محسوسات ہیں، وہ بھی سینسٹیو ہیں، اور وہ اگر آپ کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں تو وہ آپ کا برا نہیں سوچ رہے، وہ آپ کا بھلا ہی سوچ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی بعض اوقات اس طرح کا ذہن بنتا ہے اور آج کل اس طرح کا ذہن دیا بھی جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ اپنا بھلا یا اپنا برا خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ اگر شعور والے ہو گئے تو اچھی بات ہے، آپ اپنا بھلا سوچیں، لیکن آپ کے ماں باپ اگر آپ کے لیے سوچ رہے ہیں تو جو آپ اپنا بھلا سوچ رہے ہیں نا، وہ آپ سے زیادہ اچھا سوچنے والے ہیں، وہ پریکٹیکلی وہ چیزیں دیکھ چکے ہیں، وہ ان تجربات سے گزر چکے ہیں، ان ایکسپیرینسز سے گزر چکے ہیں کہ جن کی ابھی یعنی آپ کے جو وہم و گمان میں نہیں ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، یہ بزنس آپ کے لیے بہت اچھا ہے، یہ دوستی آپ کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی جانتے ہیں کہ اس میرے بیٹے کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے صاحبزادے کے لیے اچھا نہیں ہے، تو آپ کو اس سے روک رہے ہیں۔ تو ان کی جو سوچ ہے نا، وہ آپ کے بھلے کے لیے ہے، اور یہ ذہن بنا لیں وہ آپ سے زیادہ میچور ہیں، وہ آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس آپ سے زیادہ ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ فی زمانہ بڑی عمر کے ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، ان کو جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرنا اتنا نہیں آتا، آپ زیادہ پڑھ لکھ گئے، آپ کو موبائل فون کا زیادہ یوز آتا ہے، آئی ٹی سے آپ زیادہ شغف رکھتے ہیں، آپ کے والد صاحب کو ہو سکتا ہے کمپیوٹر کی نو ہو نہ ہو، لیکن پریکٹیکل لائف میں جو ان کے تجربات ہیں نا، وہ آپ کے ابھی وہم و گمان میں نہیں ہوں گے۔ تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو کسی سے سن کر کسی کتاب میں پڑھ کر سمجھ نہیں آتی، وہ زندگی کے تجربات سکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ چیزیں اپنے تجربات سے سیکھی ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ دوستی رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کے حق میں اچھا نہ ہو، اور آپ کے ماں باپ وہ دیکھ رہے ہوں، آپ کو نقصان سے بچانا چاہ رہے ہوں، آپ کے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہ رہے ہوں۔ تو اگر وہ کسی سے دوستی سے منع کرتے ہیں یا کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی ہے اس سے منع کرتے ہیں اور ان کی وہ بات خلاف شریعت نہیں ہے، تو آپ کو ان کی بات سن کر مان لینے میں ہی عافیت ہے۔ ایک تو وہ راضی ہوں گے، اور اس کے کئی ایسے فوائد ہوں گے جو آج آپ کو نظر نہیں آ رہے، کل آپ کو ضرور نظر آئیں گے جب آپ اس پوزیشن پر ہوں گے نا۔ یہ ایک پورا سرکل ہے۔ 4 5 6 7 سال کا بچہ اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، یہ اس کے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ 10 11 12 سال تک تھوڑے سے خیالات بدلنا شروع ہوتے ہیں، جب روک ٹوک زیادہ شروع ہوتی ہے، ٹین ایج میں 15 16 17 18، پھر لگتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ان کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ یعنی پہلے جو آئیڈیل تھے اب لگتا ہے کہ یعنی وہ ناپسندیدہ شخصیت بن جاتے ہیں۔ 18 19 20 21 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، شادی کے بعد بعض اوقات یہ خیالات اور زیادہ پختہ ہوتے ہیں کہ یہ جو والدین ہم پر ظلم کر رہے ہیں، یا والد ہم پر ظلم کر رہے ہیں، یا ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب آپ پہنچیں گے نا اس ایج میں، 30 32 35 40 سال کی عمر میں، جب آپ کے اپنے بچے گرو اپ ہو رہے ہوں گے، پھر آپ کو لگے گا کہ جو ہمارے والد نے کیا نا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا، آج وہی آپ کرنا چاہیں گے۔ یہ ایک پورا ایک سرکل ہے، گھوم کر انسان وہیں آتا ہے، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوگی۔ ابھی آپ اس بات کو سمجھ جائیں، جیسے دنیا میں ہر فیلڈ میں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اپنی تو نہیں چلے گی نا آپ کی، ڈاکٹر کا جو ایکسپیرینس ہے، جو اس کا علم ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ یعنی مکان بنانے کے لیے انجینئر سے رجوع کریں گے تو انجینئر کی ہی بات مانی جائے گی، آپ کہیں اور جائیں گے جو ایکسپرٹ ہے، جو ایکسپیرینس والا ہے، اس کی بات مانی جائے گی۔ تو یہاں زندگی کا جو ایکسپیرینس آپ کے ماں باپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو کسی بات سے منع کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں، اس سے رک جائیں۔
تو بہت بڑی ذمہ داری ہے بیٹے کی حیثیت سے والدین کے مزاج کو سمجھ کر ان کو اوبے کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ ہاں پہلے بات ہو گئی کہ اگر وہ خلاف شریعت حکم دیں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ادب، تعظیم، احترام تو پھر بھی باقی رہے گا، بے ادبی تو پھر بھی نہیں کی جائے گی، تعظیم تو پھر بھی نہیں چھوڑی جائے گی۔ شادی کے بعد ایک آزمائش الگ سے شروع ہوتی ہے، بعض اوقات پہلے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، مزاج کو سمجھتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں، بچے والدین کے مزاج کو سمجھتے ہیں، بڑی اچھی اور انڈرسٹینڈنگ سب چل رہا ہے۔ لیکن شادی کے بعد اب ایک نیا فرد جو ہے وہ گھر میں داخل ہوا، بیوی آئی، تو بعض اوقات بیوی کے آنے سے بھی گھر میں تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں، بالخصوص ماں کے ساتھ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب ماں کو جو بیٹے سے محبت ہے اس کا کوئی اور بدل ہے نہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان بھی محبت کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، لیکن ماں اور بیٹے کا تو بالکل ہی خاص ہے۔ اب ایسے میں ٹھیک ہے جو حقوق آپ کی زوجہ کے ہیں وہ ضرور ادا کریں اور مکمل ادا کریں، اچھے سے اچھے انداز میں ادا کریں، لیکن کبھی بھی اپنی ماں کو اگنور نہ کریں۔ اگر یہاں آپ اگنور کریں گے نا تو یہاں تعلقات متاثر ہوں گے، ماں کے دل میں رنجش آئے گی، خدا نخواستہ آگے چل کے یہ معاملات بڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے زیادہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو ماں کو اس کیفیت میں وقت بھی دیں، باپ کو بھی وقت دیں، ماں کو بطور خاص وقت دیں، ماں کے ساتھ دوستی والا ماحول رکھیں، ان کی بات سنیں، ان کو یہ نہ لگے کہ میرا بیٹا اب شادی کے بعد پرایا ہو گیا ہے۔ وقت دینے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کا سلسلہ رکھیں، کھانے پینے کے جو معاملات ہیں، اچھا کھانا اپنی گھر والی کو کھلائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، لیکن اپنے ماں باپ کو پہلے کھلائیں۔ کمرہ بند کر کے الگ سے کھائیں گے، اگرچہ اچھا نہیں کھا رہے تو پھر بھی ان کو لگے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو ان کو ایک جو پہلے والا انداز تھا نا، کہیں بھی اس میں کمی نہ آئے۔ ایک فرد کا اضافہ ہوا، آپ کے اپنے بچے ہوں گے، مزید افراد آئیں گے، لیکن کہیں بھی ان کو یہ نہ لگے کہ جو جیسے یہ پہلے ہمارے ساتھ تھا اب ایسا نہیں ہے۔ تو اس طرح ان کو راضی رکھنا ہے مکمل۔ سب سے بڑا حق جو مرد پر ہے نا وہ اس کی ماں کا ہے، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست یہ بیلنس والا انداز دیا دین اسلام نے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے اور جو ایک مقام اس کو دینا چاہیے وہ دے، اور مرد جو ہے وہ اپنی ماں کا جو ادب، احترام اور خدمت، جو حکم ہے، تعظیم اور اس کی اطاعت کا حکم ہے وہ کرے، تو گھر کے معاملات بگڑیں گے ہی نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی وقتی طور پر کوئی ایسا معاملہ ہوگا بھی تو وہ انشاءاللہ بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ تو شادی کے بعد تعلقات میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی خاص جو ذمہ داری ہے نا وہ بیٹے پر ہوتی ہے۔ گھر والی کے ساتھ بھی کوئی ظلم، زیادتی، ناانصافی بالکل نہیں ہونی چاہیے، وہاں بھی محبت وغیرہ میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور والدین کا ادب، احترام، تعظیم، ان کی خدمت، ان کی اطاعت میں بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ وقتی طور پر اگر کوئی مسئلہ بعض اوقات بنتا بھی ہے تو اگر بیٹا بیلنس رکھ کے چلے گا تو کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، شادی کے بعد اپنی گھر والی، اپنی بچوں کی امی، اپنی بیوی، زوجہ، اس کے ساتھ جو حقوق ہیں اس کے وہ آپ ادا کر رہے ہیں، لیکن بہن بھائیوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات یہ چیز ماں باپ کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جیسے پہلے تھے ویسے رہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اگر آپ گھر میں بڑے ہیں، کمانے والے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھیں۔ اگر بڑے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، تعلق، میل جول، سب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رکھیں۔ بہن بھائیوں کی جو اولادیں ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ ظاہر ہے جو حق آپ کی اپنی اولاد کا ہے وہ آپ کے بھتیجے بھانجیوں کا اس طرح نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک تو رکھا جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ان پر بھی خرچ کریں۔ اس سے بھی آپ کے ماں باپ جو ہے نا وہ آپ سے راضی ہوں گے۔ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے آپس میں اتفاق، اتحاد سے، پیار محبت سے رہیں، تو میرے ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو میں اگر اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھتیجوں، بھانجوں، بھتیجیوں، بھانجیوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کروں گا تو انشاءاللہ میرے ماں باپ زیادہ خوش ہوں گے۔ ماں باپ میں اگر بالفرض کسی وجہ سے کوئی ناچاکی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اختلاف بڑھ جائے، آپس میں خدا نخواستہ کوئی لڑائی وغیرہ کی نوبت آ جائے، تب بھی اولاد کے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کا ایسا ساتھ دے کہ دوسرے کی دل آزاری ہو یا دوسرے کی حق تلفی ہو۔ بے ادبی کی، بدتمیزی کی اجازت اب بھی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ آپ کے والد جو ہے وہ کوئی ناانصافی کا معاملہ کر رہے ہیں آپ کی والدہ کے ساتھ، تو تب بھی آپ والدہ کی محبت میں والد کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ یہاں ادب تو پھر بھی ہی کرنا پڑے گا، وہ ان کا حق ہے، اور ون سائیڈڈ بھی نہیں ہونا، حتی الامکان ون سائیڈڈ آپ نے نہیں ہونا، آپ نے دونوں کی خدمت کرنی ہے، دونوں کا ادب بجا لانا ہے۔ ایسی صورت بنتی ہے کہ خدا نخواستہ والدین لگتا ہے کہ ناراض ہیں تو فوری طور پر تمام کام چھوڑ کر ان کو راضی کریں۔ اگر لگتا ہے کہ وہ بے جائے ان کی ناراضگی، تب بھی ان کو راضی کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ نے سنا کہ والد کی رضا میں رب تعالیٰ عز و جل کی رضا ہے، تو والدین کو راضی رکھنا یہ بطور خاص ذمہ داری ہے، بطور خاص ذمہ داری ہے،
تعظیم بھی، خدمت بھی، اطاعت بھی، ان کو راضی رکھنا بھی۔ بچپن میں تو خیر ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہی ہے، جب بڑے ہو جائیں تو اس وقت شادی سے پہلے، شادی کے بعد یہ مزاج کو سمجھ کر ان کو ان کی اطاعت، ان کی خدمت، ان کی تعظیم اور یہ جو راضی رکھنے والا میٹر یہ بہت اہم ہے، یہ میری ذمہ داری ہے بیٹے کی حیثیت سے۔ اگر ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر ایک کا انتقال ہوا تو دوسرے کی خدمت اور بڑھانی ہے کہ اس کو اپنے ساتھی کے انتقال کے بعد بہت زیادہ تنہائی فیل ہوگی۔ ایسے میں اگر اولاد اپنے ہی معاملات میں مصروف رہے گی، والدہ چلی گئیں، والد صاحب اکیلے رہ گئے، اکیلے ہی کمرے میں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہیں، تو ان کو بہت زیادہ فیل ہوگا، ان کی صحت بھی گرے گی، خدا نخواستہ اور آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے میں زیادہ خدمت اور زیادہ کمپنی ان کو دیں۔ جن کا انتقال ہو گیا ان کے حقوق بھی باقی ہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ روایت کے مطابق جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو منقطع کر دیتا ہے، اس کا رزق قطع یعنی کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کے لیے دعا کا ارشاد فرمایا اور بطور خاص دعا تعلیم فرمائی۔ کن الفاظ میں؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر تو رحم فرما جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے مجھے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتے رہے، ہو سکے تو یہ قرآنی دعا یاد کر لیں، یہ مانگا کریں، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگیں۔ ماشاءاللہ جن ماں باپ کے بچے نمازی ہیں ان کو مبارک ہو کہ وہ ویسے بھی دعا مانگتے ہیں لیکن نماز میں تو بار بار مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی بہت بڑی خوشخبری ہے نمازی اولاد جو ہے اس کے ماں باپ کے لیے۔ تو اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا میری ذمہ داری ہے، ان کی زندگی میں بھی، ان کے انتقال کے بعد بھی۔ زندگی میں صحت و عافیت کی، مغفرت کی زندگی میں بھی کی جا سکتی ہے، اور ان کے جانے کے بعد بطور خاص ان کی مغفرت کی دعا، ان کے لیے ایصال ثواب۔ پھر ماں باپ کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد یعنی ان کے انتقال کے بعد جو ان کے تعلق سے ہیں، ان کے دوست تھے ان کی زندگی میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ان کے بہن بھائی جیسے خالہ ہے اور ماموں، یہ والدہ کے بہن بھائی، پھوپھی اور چچا یا تایا یہ والد کے بہن بھائی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والدین کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد بطور خاص کرنا ہے کہ اب ان کے ساتھ حسن سلوک روایتوں کے مطابق گویا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بڑے بھائی کا مقام ہے، باپ کے انتقال کے بعد بطور خاص بڑے بھائی دیگر بہن بھائیوں سے بھی حسن سلوک رکھیں کہ یہ یعنی ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ تو انتقال کے بعد بھی میری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، ان کے تعلق سے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، ان کے تعلق سے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق قائم رکھنا ہے۔ ان کی زندگی میں جن کے ساتھ ان کی دوستی تھی، والد صاحب کی، والدہ کی، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یہ رکھنا ہے۔ والد کے اگر کوئی ایسے وعدے تھے ان کے والدین کے وہ پورے نہیں کر پائے تو ان کا پورا کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ والدین کی قبر پر حاضری دیتے رہنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو یعنی والدین سے محبت تو ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے، ان کے انتقال کے وقت لگتا ہے کہ اب زندہ کیسے رہیں گے، اب شب و روز کیسے گزریں گے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ لیکن چند دن کے بعد اپنے معمولات میں مصروف ہو کر، کاروبار میں مصروف ہو کر، بیوی بچوں کے معاملات میں مصروف ہو کر وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے۔ پھر ایسا بھولتے ہیں کہ کبھی کبھی یاد آتی، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کبھی ہماری زندگی کا حصہ بھی تھے یا نہیں۔ پھر ایصال ثواب بھی نہیں ہوتا، دعا بھی نہیں ہوتی، ان کی قبر پر حاضری بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میٹیریلزم کے اس دور میں آپ اپنے ماں باپ کو کبھی نہ بھولیں، یعنی جن کو نہیں بھولنا، جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو کبھی نہ بھولیں۔ ان میں سے سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا، تو ماں باپ کو کبھی نہ بھولیں۔ ایسا نہ ہو کہ سال کے بعد برسی پر یاد آئے، اور برسی میں بھی بعض اوقات دکھانے کے لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، حقیقی محبت اور وہ اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اگرچہ یہ بالکل درست ہے کہ ہر وقت یاد نہیں رکھا جا سکتا، اور ہر وقت یاد رہیں گے تو پھر کاروبار زندگی بھی نہیں چل پائے گا، لیکن ایسا بھولنا کہ ان کے لیے دعا بھی نہیں ہو رہی، ان کی قبر پر بھی حاضری دینے کے لیے آپ نہیں جا رہے، آپ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ آپ اور سارے کام کر سکتے ہیں، بزنس آپ کر سکتے ہیں، کئی شاپس لا سکتے ہیں، یہاں جا سکتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، قریبی گاؤں میں قبر ہے، ان کی والدہ کی قبر ہے، کئی مہینے سے آپ نہیں جا پا رہے، آپ اپنے چچا ماموں خالہ پھوپھی سے، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں مل پا رہے، ان سے ملنے سے تو آپ کے ماں باپ خوش ہوں گے، یہ حقوق بھی میں بھی شامل ہے۔ تو یہ یعنی ماں باپ کو بھلانا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ حقوق ان کا خیال رکھوں، پاس رکھوں اور ادا کرتا رہوں۔ آج
کہتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ جیسا ہم کریں گے نا ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ آج اگر ہم اس انداز سے میٹیریلزم کے دور میں ان کو بھلانے کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری اولاد اس سے زیادہ جلدی ہمیں بھلا دے گی۔ آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہ کرے، آپ کے بچے آپ کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، آپ کی قبر پر نہ آئیں، نہیں چاہیں گے۔ تو آج اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، ان کی خوب یعنی زندہ ہے تو خدمت کریں، اطاعت کریں، ان کی ادب ان کی تعظیم کریں، ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کا سلسلہ رکھیں۔ انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے تو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے پیچھے ہمارے بچے ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو دین اسلام پر، ایمان پر، نیک اعمال پر، اچھے اخلاق پر، شرم و حیا پر استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری ذمہ داری، میری ذمہ داری